بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق ٹی وی کے پیارے دوستوں اور بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے عورت کے 3 گناہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے عورت کے 3 گناہ کون سے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ان 3 گناہوں سے بچ سکیں جو عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے کہ قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے عورت کے 3 گناہ کون کون سے ہیں، آپ الحق ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے عورت کے 3 گناہ۔ ناظرین، 3 ایسے گناہ اور ایسی عادتیں جو عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 3 انتہائی بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ منقول ہے کہ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات و مشکلات اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی ہر ایک عورت سے شادی کر لیں، مگر یہ 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے کبھی شادی مت کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا خوبصورت گھر اجڑ جائے گا۔ تمہارا گھر اگر جنت کا ٹکڑا بھی ہوا تو یہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی ہیں اور وہ 3 عظیم گناہ کون کون سے ہیں کہ جن کو اپنانے سے عورت سیدھا قبر سے جہنم میں چلے جائے گی، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، عورت کا ناپاک رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ اور ناپسندیدہ عادت عورت کا ناپاک رہنا ہے۔ اگر غسل فرض ہو جانے کے بعد بھی عورتیں کئی دن، 4 5 یا 8 دن تک عورت کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے اور ہم نے غسل کیا ہی نہیں، تو ناظرین ذرا سوچئے کہ جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آتے ہوں گے، اور وہاں تمہاری عزت اور رزق میں برکت کیسے ہوگی۔ عورت اگر ناپاک ہاتھوں سے کھانا بنا کر بچوں کو کھلاتی ہوگی تو کیا خیال ہے آپ کے بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ کیا بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ناظرین، منقول ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی مولوی کے پاس آئی، کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت صاحب، میری ماں نے میری شادی فلاں جگہ طے کر دی ہے اور فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے غسل کا اسلامی طریقہ بتا دیں اور غسل کے فرائض سمجھا دیں۔ مولوی صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ لڑکی نے بتایا، میری عمر 25 سال ہے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ 25 سال ہو گئے اور آپ کو ابھی تک غسل کا طریقہ نہیں آیا؟ لڑکی نے کہا کہ نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹا، 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہیں اور 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ لڑکی نے کہا، میں نے ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، لیکن 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے اور تو غسل کے فرائض نہ جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے اس طرح پورے 10 سال ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں خاص ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، ان ایام کے بعد ہر لڑکی کو ہر حال میں صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے 10 سال گزر گئے اور آپ نے غسل نہیں کیا۔ 10 سال سے آپ ناپاکی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ نے ایم اے انگلش تو کر لیا، کاش کہ غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ بزرگ فرمانے لگے کہ جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی
اسے کلمے کہاں آتے ہوں گے؟ اور بیٹا جس عورت کو کلمے نہیں آتے کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ کیا اس کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ اور جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کیا اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی؟ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے ہرگز اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے ہمیشہ بچنا، اور فرمانے لگے کہ جلدی سے توبہ کریں اور غسل کا طریقہ جان لیں اور نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ یہ زندگی کے لمحات تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور خدا کی محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں کہ پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں کہ پھر یہ زندگی کے لمحے ملیں یا نہ ملیں۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا کہ گھر میں خیر و برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ دوسرا گناہ اور دوسری بری عادت ہے غیبت کرنا۔ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں وہاں ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ محفل میں کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اپنے سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ اپنی عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں۔ منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا، آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ جو یہ ہے کہ 100 عورتیں بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں، وہاں بھی بات نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے اور غیبت کے ذریعے دوسری عورتوں کو آپس میں لڑایا نہ جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دیے اور اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ میں کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں اور اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دعا نہیں مانگوں گی۔ الغرض اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بڑی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے کہ اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو۔ اس طرح کا لہجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔
خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو۔ خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے یہ چیزیں لے کر نہیں دیں، تم نے مجھے وہ کچھ لے کر نہیں دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادبی جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے سامنے ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے ایسا نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ محترم ناظرین، گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور نیک صحبت اختیار کریں۔ اگر گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو ذرا یہ سوچا کریں کہ اگر یہ گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی رشتہ دار جس سے میرا تعلق ہو، جس انسان سے میں اپنا گناہ چھپانا چاہتا ہوں، مثلا استاد یا شاگرد وغیرہ دیکھ لیں، تو کیا میں ان کے سامنے بھی یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچا کریں کہ جب بھی میں اپنے والدین کے سامنے گناہ کرنے سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرا خالق اور حقیقی محسن ہے اور حساب و کتاب کرنے پر مکمل قادر ہے، اس کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا۔ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، استاد شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا جائے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، تو اس وقت انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہا کریں۔ اگر آپ نے نکاح نہیں کیا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کروا دیں۔ تنہائی میں رہنے سے بچیں، اس سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ ان فضولیات اور گناہوں کا آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ کثرت سے سید الاستغفار پڑھتے رہا کریں۔ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے عمل و کردار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے اوپر تیری جو بھی نعمتیں ہیں آپ کے سامنے ان کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔